قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حصص کا بیان چل رہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اونٹ اور گائے میں کم از کم زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، کم از کم ایک شخص بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ لیکن بکرا بکری دمبا دمبی میں 2 آدمی کی شراکت کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، بلکہ اگر 2 آدمی مل کر ایک جانور کو اپنی طرف منسوب کر کے ذبح کرتے ہیں تو وہ قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ تو منسوب کرنا، یہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ منسوب کرنا اصل ہے، پیسے ملانا نہیں۔ مثال کے طور پہ 2 آدمی پیسے ملا کے ایک بکرا لے کر آتے ہیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی طرف سے قربانی ہے، تو ان 2 کے پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل ہے اس کو منسوب کرنا۔ یہ بھی مسائل تھوڑے سے گزر چکے ہیں، لیکن میں ریپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں، کچھ نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں آ جائیں۔ تمام شرکاء کی نیت قربانی کرنے کی ہو، یا بعض کی قربانی کی، بعض کی عقیقے کی ہو، یا کسی نے منت مانی تھی وہ قربانی کرنے کی، بعض قربانی موجودہ سال کی کرنا چاہتے ہیں، بعض منت مانی تھی وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حصے دار بن سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے سال کی اگر آپ کی کوئی قربانی رہ گئی تھی تو آپ کو بارہا بتایا کہ اب قربانی کے فعل کے ذریعے اس کی قضا وغیرہ کا کوئی شرعی تصور نہیں، بلکہ اتنا پیسہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ کم از کم گائے کا 1 حصے کے برابر پیسہ آپ صدقہ کر دیں تو پچھلی کوئی جو آپ کی قربانی یعنی 1 سال کی اگر ہے تو 1، 2 سال کی ہیں تو 2، تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کچھ آدمی مثال کے طور پہ 6 ایک گائے قربان کرنا چاہتے ہیں، 7واں حصہ دار اس طرح کا شامل ہو گیا کہ اس نے اپنی نیت بھی ظاہر کر دی کہ میں پچھلے سال کی قربانی کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ سب کی قربانی ہو تو جائے گی، لیکن مناسب نہیں تھا کہ اس کو شامل کیا جائے، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سب کے سب اس گوشت کو صدقہ کر دیں، کوئی بھی اس میں سے کھائے نہیں۔ اس لیے ذرا نیتیں معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، صرف گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو، یعنی اگر خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ایسی کوئی بھی نیت اگر کوئی شخص ظاہر کر کے شامل ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ سب کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ باقی اگر کسی نے کچھ بولا نہیں، کچھ بتایا نہیں، تو پھر ہمیں تحقیق کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کی نیت پر شبہ کر سکتے ہیں، وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حصے مثال کے طور پہ جیسے 2 بھائی ہیں، وہ مل کر ایک گائے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے پیسہ ملایا اور اس کے حصے ہم سب کی طرف، اگرچہ یہ صورت جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی حصے منسوب کر لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر 4 حصے تمہارے، 3 حصے میرے، کیونکہ ایک حصہ ایک کی طرف سے مطلب اگر ہم کرتے ہیں تو 3 حصے ان کے، 3 حصے، اور آخری حصے کے اندر ان 2 کی بظاہر شرکت نظر آتی ہے، اگرچہ قربانی ہو جائے گی، نیت اور قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک حصے میں ہم 2 شریک ہو رہے ہیں، بلکہ آدھی گائے میری طرف سے، آدھی گائے میری طرف سے، اس طرح کی نیت ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اگر حصص منسوب کر دیں تو کسی قسم کا وسوسہ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ جہاں پر اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں اپنا پیسہ بھیجتے ہیں، جیسے احساس ٹرسٹ کے تحت بھی قربانی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور بھی بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے، تو اچھی طریقے سے یہ کم از کم اطمینان ہونا چاہیے کہ صحیح جگہ آپ کا پیسہ جا رہا ہو، اور وہاں پر ایسے ذی شعور لوگ موجود ہوں جو مسائل اچھی طریقے سے جانتے ہوں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھ میرے 6-7 سوال ہیں۔ اوہو، قسم یہ ہے کہ اگر برتن ٹب یا کوئی بھی اندر سے ناپاک ہو تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ اور نمبر 2 کہ کیا کوئی عورت اپنے کسی بھی محرم کے ساتھ ایک بیڈ پر سو سکتی ہیں؟ بیڈ پر؟ جی۔ نمبر 3 اگر کسی بچے کی نیپی کیا آتا ہے یہ بیڈ پر اسے لٹا کر کھولیں اور اس کا پیمپر کھولیں تو اس کا ستر کا مقام چارپائی وغیرہ پر لگ رہا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ تو اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا چارپائی یہ بیڈ کا؟ مطلب اچھا ٹھیک ہے۔ اور کتا اگر کسی برتن کو سونگ گیا تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ کتے نے کیا کر لیا؟ اگر کسی برتن کو سونگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور
اور نمبر 5 ناپاک ہاتھوں کو بہتے پانی کے نیچے ہی پاک کرنا ہوگا، کسی میں پانی لے کر ان ہاتھوں پر بہائیں تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ کس چیز کو؟ ناپاک ہاتھوں کو بہتے ہوئے پانی کے نیچے ہی پاک کرنا ہوگا، یا کسی ڈبے میں پانی لے کر ان ہاتھوں پر ڈالیں تو وہ ہاتھ پاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 6 کہ بچا ہوا یا باسی کھانا کوڑے یا گٹر میں پھینکنا اسراف تو نہیں ہے؟ بچا ہوا کھانا؟ جی، بچا ہوا یا باسی کھانا کوڑے میں یا گٹر میں پھینکنا اسراف تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور نمبر 7 یہ کہ اگر کسی خاتون نے 17 یا 18 سال کی عمر میں یہ کہا ہو کہ جب میں 30 برس کی ہوں گی تو میں قرآن پاک پڑھاؤں گی، اور جب میں 60 برس کی ہوں گی تو میں سورت پڑھاؤں گی، یا اس کے اپوزٹ کہا ہو، سورت یا قرآن کی جگہ الفاظ بدلی ہوں، تو کیا اس پر یہ منت پوری کرنا واجب ہے؟ 30 برس کی ہو جائے گی تو کیا کرے گی؟ قرآن پڑھائے گی، سورت پڑھائے گی، اور جب 60 برس کی ہوگی تو قرآن پاک پڑھائے گی، تو کیا یہ اس پر اس کے لیے منت پوری کرنا واجب ہے؟ مطلب قرآن پڑھائیں گی کیا عورتوں کو جمع کر کے یوں؟ جمع کر کے اسی طرح۔ ٹھیک ہے، اور خدا حافظ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں سعودی سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنا نام بتانا ٹھیک ہے؟ جی آپ مسئلہ بتائیں، نام چھوڑ دیں، مسئلہ بتائیے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سعودیہ میں نا آٹومیٹک مشین یوز ہوتی ہے، تو آپ کی ویڈیوز میں نے کافی ساری دیکھی ہیں، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ بھائی یہ کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ نا، تو وہ تو اسی طریقے سے میں کپڑوں کو پاک کرتی ہوں، لیکن جو آٹومیٹک مشین ہوتی ہے جس میں پہلے بالماس کپڑے دھل چکے ہوں، اس مشین کو کیسے بندہ صاف کرے تاکہ دوبارہ استعمال کر سکے، کیونکہ اس میں جاری پانی نہیں۔ جی اور دوسرا کویشچن؟ دوسرا سوال یہ بس یہ ہے کہ مشین کو کیسے پاک کیا جائے؟ جی یہ تو ہو گیا، پہلا ہی تھا نا، اور کوئی ہے کویشچن آپ کا؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا، یہ کچھ آفر کویشچن تھے وہ بھی لے لیتے ہیں، کہ شرکت اور مداربت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ان میں تھوڑا سے بنیادی فرق ہیں، باقی تفصیلی مسائل تو انشاءاللہ اپنے وقت پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگر ایک طرف سے مال ہو اور دوسری طرف سے محنت ہو تو اس کو مداربت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ آپ یہ پیسہ مجھے دیں، میرے پاس فلاں کام کا ہنر ہے، یہ کافی وقت ہے، تو میں محنت کرتا ہوں، آپ کا پیسہ استعمال کرتا ہوں، تو یہ مداربت کہلاتی ہے۔ اور اگر دونوں طرف سے پیسہ لگایا جائے یا دونوں طرف سے عمل میں شرکت کی جائے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مدرسہ کوئی کھول لیتا ہے اور دو شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ، میں بچوں کو تجوید پڑھاتا ہوں، یعنی تم حفظ کرواؤ، میں تجوید پڑھاتا ہوں، اور جتنی ارننگ ہوگی آدھی آدھی لے لیں گے۔ تو یہ اس طرح اگر پیسے کے ذریعے شرکت ہو، جیسے نصف 20 لاکھ آپ نے ملایا، 10 لاکھ اس نے ملایا، چلو جی کاروبار شروع کرتے ہیں، تو یہ شرکت کہلاتی ہے۔ یہ شرکت بالعمل کہلاتی ہے اگر عمل کے ذریعے ہو، اور یہ شرکت بالمال کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک شرکت بالوجاہت بھی ہوتی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو ایسے شخص ہیں جو مارکیٹ میں اچھی ویلیو رکھتے ہیں لیکن وہ بالفرض کنگال ہیں، تو وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنی مطلب جو گڈ ول ہے آپ کہہ لیں اس کو، اس پر ہم کریڈٹ پہ مال اٹھاتے ہیں اور دونوں کسی دکان میں رکھ کر اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، جتنا نفع ہوگا دونوں پھر اس میں سے اتنے % لے لیں گے۔ تو یہ شرکت بالوجاہت کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے 3 طرح کی شرکت، یعنی مال میں، عمل میں، اور شرکت بالوجاہت یعنی اپنی عزت وغیرہ کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر کے اس کو پھر اس میں 2 آدمی شریک ہو جائیں تو اس کو شرکت بالوجاہت کہہ دیتے ہیں۔ یہ شرکت ہوتی ہے۔ فرق ان دونوں میں ایک مزید یہ ہوتا ہے کہ مداربت میں اگر نقصان ہوتا ہے، مثلا جو پیسہ لگاتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو مدارب کہا جاتا ہے۔ اگر مدارب بالکل صحیح شرعی طریقے سے دیانتدارانہ اور مہارت کے ساتھ کام کرے اور پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اولاً دیکھا جائے گا کچھ ایسا تھوڑا بہت پہلے پروفٹ ہوا ہے جو بھی موجود ہے اور اس سے نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہو تو پہلے اس کے ذریعے کریں گے، یعنی دونوں کا پروفٹ سے نقصان پورا کریں گے۔ لیکن اگر نقصان بالکل بھی پروفٹ بالکل بھی نہیں ہے تو اب نقصان اس میں رب المال کا ہوتا ہے، مدارب کا بالکل نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ شرط لگا لی کہ اگر نقصان ہوگا تو دونوں برابر ذمہ دار ہوں گے تو یہ مداربتی فاسدہ ہو جائے گی۔ شرکت کے اندر جتنا مال لگتا ہے اسی ریشو کے اعتبار سے نقصان تقسیم ہوتا ہے۔ مثلا ایک نے 70 لاکھ لگائے، ایک نے 30 لاکھ، تو 70-30 کا ریشو ہے۔
اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو 70% یہ برداشت کرے گا، 30% یہ شریعت نے فکس کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 70% اور یہ دونوں آپس میں معاہدہ کر لیں۔ یہ بڑا تیز شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو نقصان ہوگا نا تو تم مطلب یہ 70% والا کہتا ہے میں 30% نقصان برداشت کروں گا، اور 30 لاکھ والے سے کہتا ہے تم 70% کرو گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ نقصان دونوں کے اندر مال کی مقدار کے اعتبار سے ہوگا، اور پروفٹ میں دونوں شریک ہوں گے۔ اسی طرح مداربت میں پروفٹ میں دونوں شریک ہوں گے، لیکن کوئی فکس رقم نہیں کریں گے، بلکہ اس میں پرسنٹ میں طے کریں گے کہ جتنا پروفٹ ہوگا 3% آپ کا اور باقی میرا، یا 50% اس طریقے سے۔ ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہیں، وہ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب محمد ادریس برہم گجر خان سے۔ مسئلہ یہ کہ قربانی کس شخص پہ واجب ہے؟ یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس، چلے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ ویسے جواب پہلے بہت تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، یہ ہمارے یہاں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کی کہاوت ہے، یا کسی کو زندیق، فرعون، یزید کہنا ہی کیسا ہے؟ اور دوبارہ بولیے کہ کسی کو فرعون کہنا اور کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، یا کسی کو زندیق، فرعون، یزید اس طرح سے کہنا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہتی ہیں اس کی شکل نہیں دیکھی کیسے فرعون نے ٹپک گئی اس کے منہ سے ایسے، اور جو ہے نا، اور اس طرح سے مفتی صاحب یہ جو کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے ہیں، تمہارا تو فرشتہ کوئی پتہ نہیں چلے گا جی، اور محنت تو اللہ ایک چوٹی بھی ضائع نہیں کرتا، محنت کے بارے میں کہتے ہیں یہ۔ اور مفتی صاحب جیسے ابھی حج کا سیزن ہے، بہت سے لوگ جیسے مال و اسباب ظاہر رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی حج پہ نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ بلاوا نہیں، جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ بلاوا جو بہت زیادہ ٹھیک کرتے ہیں یہ۔ اور اس طرح سے ایک کسی خاتون نے کہا کہ ہر ماں کے قدموں کی ان کی جنت نہیں، کیونکہ مائیں تو بری بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اور مفتی صاحب یہ جو ہمارے اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی حیدرآباد سے کراچی جاتا ہے تو پک اینڈ ڈراپ، جیسے لیڈیز کو کسی کو بٹھا دیا بچوں سمیت، وہ کسی کو کراچی میں پک کر دیا کسی نے، تو اس طرح کا سفر بھی یہ بھی غیر شرعی سفر کہلائے گا؟ دوبارہ بولیے گا، دوبارہ کہیے گا ذرا۔ جیسے مفتی صاحب کسی کو خاتون کو بٹھا دیا، کراچی جانا ہے، اس کو بس میں بٹھا دیا یہاں سے کسی نے، پھر وہاں کسی نے کراچی میں اس کو پک کر لیا، تو اس طرح کا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے کیا؟ کراچی کے اندر ہی؟ جی ہاں، نہیں کراچی نہیں، حیدرآباد سے کوئی کراچی جائے، کوئی خاتون گاڑی میں بٹھا دیں اس کے نیچے والے اس کو، جی اس طرح سے۔ اور مفتی صاحب آخری سوال میرا یہ ہے، 2 شعروں پہ مشتمل۔ ایک بہن مختصر سا بریک لیتے ہیں، آپ کنٹرول روم میں لکھوا دیں کویسچن، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میں لے لوں گا انشاءاللہ۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آفر کویسچن تھا کہ اوجھڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن کی کسی نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہو یا ممانعت ثابت ہو، اس کو حرام کہتے ہیں۔ اگر حدیث سے کسی کی حرمت ثابت ہو تو وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے قیاس سے کسی چیز کو کسی حدیث میں یا قرآن میں بیان کردہ حرام چیز پر قیاس کر کے کسی اور چیز کو ہم ناجائز کہتے ہیں، تو پھر وہ اس کا درجہ حدیث کے ثبوت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کی 7 چیزوں کو، 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا، لیکن اس میں اوجھڑی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو علماء نے دلالت النص سے یا قیاس کے ذریعے ان 7 چیزوں پر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کا جانور کے اندر گندگی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یعنی وہ گندگی سے متصل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی پر قیاس کر کے اوجڑی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گندگی کا مخزن ہوتی ہے، اس کا اتصال گندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا نہ کھایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ قیاساً ثابت ہے تو اس لیے جو محتاط علماء ہیں، ہاں میں بھی اس میں مطلب میں محتاط تو اپنے آپ کو خیر نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ اوجڑی کھائی جاتی ہے، بے شمار گھروں کے اندر کھائی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز بالفرض اگر اصلاً بھی منع ہوتی، جیسے حدیث میں کوئی چیز منع ہو گئی لیکن لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات اس محظور شرعی جو ممنوع چیز ہے اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس میں حکم تخفیف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسانی پیدا کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں عموم بلوہ بھی بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے خواص بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں۔ میں 6 سال تک بھاٹی گیٹ میں رہا ہوں،
ہمارا جامعہ نظامیہ لاہور میں تھا، وہاں پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں صبح صبح ناشتے کے تھال لگتے ہیں، اور بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ ماہانہ حساب کر لیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، اور وہاں اوجڑی کھاتے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے، اس لیے اس میں حکم ہلکا ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا حکم ہوگا۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کرنا گناہ نہ ہو لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ اگر برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نل کا ایک مناسب مقدار میں کھول لیں، ایسا نہ ہو کہ برتن پہ وہ پانی گر کر اس کی ناپاکی سے مل کر چھینٹیں آپ کے اوپر آئیں تو پھر آپ ناپاک ہوں گی، اس لیے یہ ذرا احتیاط کر لیں، اور پھر اس کے نیچے برتن کریں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا تو بس یہ برتن پاک ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا محرم کے ساتھ بستر پر سو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پہلے دیکھا جائے گا کہ محرم کتنی عمر کا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے، ماں اور بیٹا سو رہے ہیں، اگر بچہ 7 سال سے کم کا ہے تو پھر اس کو 7 ماہ سلا سکتی ہے، یہ محرم کے ساتھ سونا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محرم ہونے کے باوجود ماں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بچے کو اپنے ساتھ سلائے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی محرم ہو، جیسے بھائی ہیں مثال کے طور پہ یا والد ہیں، چاہے دونوں ایک ایک طرف سو رہے ہوں، چاہے بیچ میں تکیے بھی رکھ لیں، پھر بھی مطلب یہ کہ بہت سارے اس میں پیچیدہ مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سوتے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کس طرف ہاتھ لگ جائے، کوئی کس طرف کروٹ لے لے، اس لیے اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر بچے کے بعض اوقات پیمپر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس کا مقام نجاست ہے وہ بعض اوقات بستر یا چادر وغیرہ پر لگ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو ناپاک اس وقت کہتے ہیں جب وہاں پر ناپاکی یا گندگی یا نجاست کی موجودگی ہو، اور پاک ہونے کا مطلب یا کسی شے کو ہم پاک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نجاست نہ ہو، یا نجاست تھی تو آپ نے اس کو زائل کر دیا ہو۔ جہاں سے زوال نجاست ہو جائے وہ پاک ہے، اور جہاں نجاست ابھی موجود ہے وہ پاک ہے، جہاں زوال نجاست ہو جائے، اور جہاں بھی نجاست موجود ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اگر بچے کی کوئی حصہ بستر وغیرہ پہ لگتا بھی ہے تو اس کے جسم کا حصہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی ایسی گندگی تھی جو چھٹ کر بستر پہ لگ گئی، تو نجاست کی موجودگی کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگا، ورنہ بستر پاک کہلائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ کتے کے سونگھنے سے برتن ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دور سے دیکھا کہ اس نے خالی سونگھا اور پیچھے ہٹ گیا تو صرف سونگھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ دور سے دیکھتی ہیں فی الحال اس کو سونگھتا ہوا لگ رہا ہے، آپ قریب گئیں تو دیکھا کہ برتن میں کچھ تری بھی آپ کو محسوس ہوئی، تو ہو سکتا ہے اس نے زبان اپنی لگائی ہو، تو اس کی زبان یعنی اس کا لعاب جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہے۔ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے اس کا تھوک یا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ لعاب گوشت سے بنتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر برتن پاک کرنا ہوگا، لیکن فقط سونگھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر ہاتھ ناپاک ہوں انہیں بہتے پانی کے نیچے ہی پاک کرنا ضروری ہے یا ویسے بھی کسی برتن وغیرہ سے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی اگر آپ غور کریں تو ابھی جو میں نے سابقہ جواب دیا اس میں شامل ہے کہ کسی بھی چیز کے پاک ہو جانے کا مطلب ہے اس مقام سے نجاست کو زائل کر دینا، لہٰذا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہتے پانی سے ہی ہاتھ دھوئیں۔ اگر ویسے ڈبے وغیرہ سے لے کے آپ ڈالتی ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ ناپاک ہے آپ نے ڈالا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ نجاست بہہ گئی ہے، اب ہاتھ پر نہیں ہے، تو بس یہ پاک ہے۔ تو اس طرح بہتا پانی ضروری نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب بہتے پانی سے بہت اچھا حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے خصوصی طور پہ جو وساوس کا شکار ہوں وہ پھر بہتے پانی سے ہی اپنے ہاتھ کو پاک کریں، سب سے بہتر ہے۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ کیا بچا ہوا کھانا کوڑے پر یا گٹر وغیرہ کے اندر پھینکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کھانا بچا ہی کیوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ بچے، آپ اتنا ہی بنائیں جتنا گھر والے کھائیں، اتنا ہی پلیٹ میں اتاریں جتنا آپ کی گنجائش ہو، ہوس کے وہ نہ بنے، مطلب بہت زیادہ لالچی نہ بنے کہ زیادہ بہت سارا اتار لیں اور پھر کھایا نہ جائے اور اس کو پھینکیں۔ ایک بات تو یہ کہ اتنا ہی پکائیں جتنا کھا سکیں، اتنا ہی اتاریں جتنا ہی۔ اس کے باوجود اگر بعض اوقات اندازہ کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے یا بھوک کم زیادہ بھی ہوتی ہے، تو اگر کھانا بچ گیا ہے تو اس کو پھینکیں ہرگز نہیں، اسے کسی غریب کو دے دیں، بہت سارے غریب محلے میں ہوں گے یا کوئی ماسی وغیرہ آپ کے گھر میں ان کو دے دیں، یا اگر غریب بھی نہیں ہے تو کسی نہ کسی جانور کو ڈال دیں تاکہ جانور کھائے، وہ کھانے کا مطلب یہ صحیح مصرف ہو سکتا ہے، کتے کو ڈال دیں وہ کھا جائے گا،
یا کوئی چاول وغیرہ ہیں تو یہ آپ ایسی جگہ ڈال دیں کہ چڑیا وغیرہ کبوتر وغیرہ اس کو چگ لیتے ہیں، تو پھر یہ صحیح ہے۔ لیکن اب جو آخری آپ صورتحال بتا رہی ہیں کہ کھانا گٹر کے اندر یا اس طرح پھینکا، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کھانا رکھا تھا سڑ گیا، جیسے باسی ہو جاتا ہے، یا فریج میں رکھا تھا اس پہ پھپھوند وغیرہ لگ گئی ہے۔ ایسی صورت میں بھی غذا کا اور رزق کا احترام یہ ہے کہ اس کو گٹر یا گندی جگہ پہ نہ پھینکا جائے، بلکہ کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کسی کا پاؤں وغیرہ نہ پڑے، کیونکہ اب یہ مضر صحت ہے، اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کھانا کھانے کے قابل ہے، خراب نہیں ہے، تو اس صورت میں تو پھر دو گناہ ہوں گے، ایک رزق کو ضائع کرنا، دوسرا اس کا احترام نہ کرنا، اسے گندے مقام پر پھینک دینا، یہ دونوں بالکل غلط ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا اگر کسی نے ایسی منت مانی کہ جب میں 30 برس کی ہو جاؤں گی تو میں عورتوں کو جمع کر کے کوئی سورت پڑھواؤں گی، جب میں 60 برس کی ہو جاؤں گی تو قرآن پڑھواؤں گی، کیا یہ منت صحیح ہے؟ اب یہ بیچاری مجتہدہ ہر گھر کے اندر موجود ہیں جو اپنے اپنے ننھے سے ذہن کے ساتھ نئی نئی چیزوں کی اختراعات ایجاد کر کے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کو کوئی متاثر کر لوں گی، اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو سن کر فوری طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک انسان کی طرح متاثر ہو کے میرے کاموں کو کر دے گا۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا سا تو ہم پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو کسی انسان پر قیاس کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے انسان کی کیفیات ہوتی ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک مسلمان کو اتنا تو کم از کم سیکھنا چاہیے، لیکن ہماری مطلب یہ کہ نااہلی یہ ہے، بے مروتی یہ ہے کہ گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں انہیں ہی صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ عقیدہ سیکھتے ہیں نہ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں۔ بس اللہ ایک ہے جی، اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، بس اتنا ہے، اس سے دعا کرنی چاہیے، وہ آخرت میں انعام عطا فرمائے گا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ چیزیں باقی اور معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس طرح پیچیدہ جو منتیں مان رہی ہوتی ہیں ان کے میں نے جو مطلب انٹرویو کیے ہیں، میں نے قریدہ ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جا کر یہی سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا یا ہم اس کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی منتیں نہ مانی جائے، مطلب یہ کہ خاص کنڈیشنز لگا کر ٹھیک ہے آپ نے قرآن پڑھانے کی منت کی تو آپ کر سکتی ہیں اس کو پورا، اس وعدے کو پورا کر سکتی ہیں، اگرچہ شرعی طور پر قرآن پڑھوانے کی منت ماننا یہ منت ہے بھی کہ نہیں اس پہ کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے خاص مطلب یہ کہ پیچیدگیاں پیدا کر کے خود اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا، اپنے لیے بہت زیادہ آزمائش پیدا کر لینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو جائے، اب کام نہیں ہو رہا نا تو بس پریشان ہو کے اسی طریقے سے بڑی بڑی منتیں مان لیں گی جوش میں آ کے، اور شاید وہی سوچ پیچھے کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی مقدار میں ذکر کردہ عبادت سے متاثر ہو کے میرا فوراً کام کر دے گا۔ میرے بیٹے کو اگر نوکری مل گئی تو انشاءاللہ روزانہ 1000 نفل پڑھوں گی۔ لیجیے جی 4 دن بعد نوکری مل گئی، اب پڑھیں آپ 1000، پھر فون کرتی ہوں صاحب میں پڑھ نہیں سکتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ مجبوری ہے، تو کیا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تو آپ نے جب یہ 1000 کی منت مان رہی تھی تو اس وقت بھی کاش کسی آپ اہل علم میں سے کسی شخص کو یاد کر لیتی تاکہ وہ آپ کو بتا دیتا کہ اتنا آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عبادات کی مقدار سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، وہ کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اللہ تعالی ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ ظالم ہے یا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ویسے تو وہ دے نہیں رہا، چلو تھوڑی عبادت کا ذکر کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ شاید اپنے خزانے کھول دے گا؟ ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ آپ آرام سے نماز پڑھیں 5 وقت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، درود شریف اول آخر ہونا چاہیے، بس بہت ہے، کافی ہے، مزید کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں آدمی اپنے آپ کو بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس آٹومیٹک مشین واشنگ مشین ہے، اس میں ہم کپڑے ناپاک دھوتے رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی مسئلہ سنا ہوگا، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آٹومیٹک واشنگ مشین سے بھی شرعی لحاظ سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب اس مشین میں کپڑے ڈال دیتے ہیں بالفرض آٹومیٹک اس میں پانی آیا، آپ نے صابن وغیرہ ڈال دیا یا بالفرض صابن والا پانی بھی آٹومیٹک آ گیا، اچھی طرح گھما لیا، پھر جب وہ رکتی ہے خود بخود پانی نکل گیا، دوسرا پانی آیا، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے پانی آیا اور دوسری طرف سے اتنی دیر تک بہتا رہا کہ آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ نجاست ساتھ بہہ گئی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پانی نکلا، اب نیچے سے وہ بند ہو گئی، اوپر سے پھر مزید پانی آ گیا، تو یہ تو کپڑے بھی ناپاک ہیں کیونکہ تر ہیں، ناپاکی کے ساتھ تر ہیں، جیسی مزید پانی اس میں آئے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب یہ بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم یہ کپڑے پتہ چل گیا کہ واشنگ مشین ناپاک ہے، اس کو کیسے پاک کریں؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نیچے سے وال وغیرہ اگر کوئی ہے اس کو کھول دیں اور اوپر سے پائپ وغیرہ کے ذریعے پورا اس پہ پانی ڈالیں،
تھوڑی دیر تک ڈالتی رہیں، اچھی طرح تمام دیواروں پر پانی بہہ جائے، یعنی اچھی طرح تمام دیواریں دھل جائیں اور پانی نیچے بہہ جائے، بس تو یہ واشنگ مشین پاک ہو گئی۔ اب آپ اس سے مزید اس میں کپڑے دھو سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ قربانی کس طرح واجب ہوگی، اگرچہ میں اس پہ بڑا تفصیلی کلام کر چکا ہوں، لیکن چلیں بھائی نے پوچھا ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کے 3 دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو گھر کا ہر فرد اپنے اندر یہ شرائط تلاش کرے، جس میں شرطیں موجود ہوں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، اور نمبر 4 اس کی ملکیت میں اپنی ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال کسی بھی شکل میں ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو آج کل 35,000 سے 40,000 کے درمیان تقریباً ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حساب کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شروع میں ایک بات میری رہ گئی، بھی میرے ذہن میں آئی تھی کہ بعض اوقات مختلف ادارے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان اجتماعی قربانیوں میں پیسہ شامل کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ذرا اچھے اداروں کے اندر پیسہ دیں جہاں پر اہل علم ان اداروں کے ساتھ ہوں، ورنہ بعض اوقات جہالت میں قربانیوں کو ضائع بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے احساس ٹرسٹ جو ہے بہترین ادارہ ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہاں پیسے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب یہاں پر ہوتے ہیں اور دیگر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں جو مطلب ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، کیا اس طریقے سے محاورتاً یہ بات کہنا صحیح ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں فرعون سے ذات فرعون مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وصف مشہور مراد ہوتا ہے، یعنی فرعون کا مطلب ظالم شخص جو شریعت سے منہ موڑنے والا ہو، حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہو۔ تو چنانچہ جب کسی کو ہم بالفرض کہیں بھئی یہ تو پورا فرعون ہے، تو مراد فرعون کافر کہنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ان اوصاف کا حامل قرار دینا مراد ہوتا ہے کہ جو فرعون کے اندر تھے۔ اسی طرح جب کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی، یہ تو موسیٰ ہیں اس کے حق میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ ان کو نبی قرار دے رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ایک نیک شخص تھے، پرہیزگار تھے، صاحب علم تھے، اور حق باطل کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے۔ اگر یہی اوصاف کسی شخص کے اندر ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو مطلب محاورتاً ہم کہنا تو یوں چاہیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں، لیکن ہم محاورتاً اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، مثلا ایک شخص باطل پر تھا، ایک حق پر، ہم نے کہا دیکھا بھئی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے محاورات کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یوں کہنا کہ بھئی یہ تو موسیٰ ہے، یہ تو آخری نبی ہیں، معاذ اللہ اس طرح براہ راست نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن محاورتاً جب آپ کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کو فرعون کہہ دیتے ہیں، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ اگر وہ صحیح شخص ہے، صحیح العقیدہ ہے، عادات بھی اچھی ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں تو یہ کہنے والا گویا کہ شیطان فطرت ہے کہ ایک اچھے نیک آدمی کو فرعون سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ناحق کر رہا ہے، غلط قسم کے کام کر رہا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہو، تو اسی وصف مشہور کا لحاظ کر کے کہا بھئی یہ تو پورا فرعون ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تمام اوصاف ہیں جو فرعون کے اندر موجود تھے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بعضوں کو ہم نے کہتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے چہرے سے تو فرعونیت ٹپک رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو متکبر ہو، تکبر ہو، ٹیڑھا منہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔ یہی فرعون کا طریقہ تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بلند و بالا جانا۔ یہ تکبر کی بدترین قسموں میں سے ایک ہے۔ سب سے بدترین یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا جائے، پھر نبیوں کے مقابلے میں تکبر، اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر، شرعی احکام کے مقابلے میں تکبر، پھر مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر، پھر استاد کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں تکبر۔ اس طریقے سے تکبر کی اقسام سب سے بدترین ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح متکبر ہے تو اس کے بارے میں وہی محاورتاً یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے سے تو فرعونیت ٹپک رہی ہے، یعنی یہ پورا سر تاپا تکبر کے اندر غرق ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے فرعونیت ٹپک رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔
ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی محاورہ کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، اس محاورے کو حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے روح ویسے فرشتے ہوتے ہیں، اگر کافر روح ہے اور بد مذہب کی روح ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر نیک مومن کی روح ہوتی ہے، مسلمان کی روح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ محاورے میں کوئی حرج نہیں، جیسے روح ویسے فرشتہ۔ لیکن اب اس کو غلط کسی مقام پر، غلط محل پر اگر استعمال کریں گے تو وہ خاص سچویشن اگر آپ بتائیں گے تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ محاورہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو فرشتے بھی نہیں جانتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ اس کو بعض نے بہت سخت اس پر حکم لکھا ہے، کیونکہ فرشتوں کو بہت سی معلومات ہوتی ہیں، ان کی طرف جہالت کی نسبت کرنا اس طرح قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پر مقرر کر دیے ہیں، جو ہماری نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ اور میں جو بھی افعال اور اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایک تو خاص فرشتہ ہے جو اللہ ہر بچے کے ساتھ پیدا کرتا ہے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ ساتھ فرشتہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارے تمام چیزوں پر وہ واقف ہے۔ تو اس لیے اس طرح جہالت کی نسبت فرشتوں کی طرف کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ کسی نے اگر کی ہو نادانستہ طور پر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ غنی ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، جب انہیں کہا جائے کہ بھی حج کرو تو کہتے ہیں جی بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کہنا کیا صحیح ہے؟ بلاوا کیا ہے؟ دیکھیں، بلاوا تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے تو کوئی انسان حج کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر کوئی کوشش نہ کریں اور بخل کی وجہ سے یا وہاں کی مشقتوں سے خوفزدہ ہو کر نہ جائیں اور تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر یہ حج کے ساتھ ہی کیوں؟ آپ کھانا نہ بنائیں، بیٹھے رہیں، بولے اللہ کھلائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر رزق ہے، جب اللہ تعالیٰ کھلانا چاہے گا کھلائے گا۔ یہاں ایسا نہیں کریں گے، یہاں باقاعدہ سبزی بھی آ رہی ہے، گوشت آ رہی ہے، کاٹا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، پھر چبایا جا رہا ہے، پھر کھایا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر۔ تو یہ اصل میں ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی چیز کی نسبت کر کے سامنے والے کو ان بوگس دلیلوں سے، وہ بھی بیچارہ جاہل قسم کا ہوتا ہے، اس کو خاموش کروا دو اور اس طرح ایک روحانی سکون سا محسوس کرو کہ ہم پر طنز نہیں ہوا، ہماری گرفت نہیں ہوئی، ہماری چوری نہیں پکڑی گئی، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو عزت دار بھی ثابت کرو اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ جیسے بعض نمازیوں کو آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، جی اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھیں گے۔ ان سے پوچھیں توفیق کسی فرشتے کا نام ہے کہ وہ آئے گا اور کہے گا حضور آئیے میں آپ کو وضو کروا دیتا ہوں، اور پھر وہاں سے اٹھا کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دے گا؟ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب خیر کسی کی طرف متوجہ کر دینا۔ تو اب ایک شخص اگر آ کر آپ کو دعوت دے رہا ہے تو یہ ایک خیر کا سبب بن رہا ہے۔ یہی تو توفیق الہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو منتخب فرمایا کہ ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا، نیک آدمی کو، کہ میرا یہ گناہگار بندہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اطاعت شیطان میں مصروف ہے، لیکن ایک نیک بندے کی ڈیوٹی لگائے کہ جاؤ میرے اس گناہگار بندے کو میری بارگاہ میں حاضر ہونے کی دعوت دو۔ اس سے بڑی اور توفیق کون سی چاہیے؟ تو یہ سب ہیلے بہانے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے سے روح گردانی کرنے کے لیے اس قسم کے ہیلے گھڑے جاتے ہیں۔ اس کا انجام دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، ایک موت کا جھٹکا آنے دیں پھر ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ کیا یہ چلاکیاں جو ہے نا، چلاکیاں جو سامنے والے سادہ لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اسی لیے ہم نے سامنے والے کو خاموش کروا دیا یا وہ خاموش ہو گیا، یہ ساری چلاکیاں قبر میں جا کے نکلیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ ماں اگر بری ہو تو اس کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف نیک ماں کا خاصہ ہے، اس طرح کا جملہ کسی نے کہا۔ مثال کے طور پر یہ غلط کہا جس نے کہا، یہ جہالت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت یہ ماں کے نیک یا بد ہونے کے اعتبار سے کہا ہی نہیں گیا، یہ تو اولاد کے لیے جملہ ہے اور اس کی خدمت گزاری کے جواب میں ایک انعام کی طرف اشارہ ہے،
کہ اگر تم ماں کی خدمت کرو گے تو یاد رکھو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت حاصل ہوگی۔ تو یہ اولاد سے خطاب ہے، اصل میں ماں کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے اگر ماں فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، بے نمازی ہے، گنہگار ہے، گالیاں بکتی ہے، غیبتیں کرتی ہے اور غلط حرکتوں میں ملوث ہے، پھر بھی اگر اولاد اس کی خدمت کرے ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو بھی جنت اس خدمت کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ اولاد کے سلسلے میں جملہ کہا گیا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے، نہ کہ ماں کے اوصاف کا لحاظ رکھ کر کہی گئی ہے۔ لہذا جس نے جملہ بولا وہ کوئی ریڈی میڈ مفتی صاحب ہیں، کوئی جاہل قسم کے، مطلب مفتی تو ہوں گے نہیں، میں ویسے تنزیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جاہل آدمی جس نے جملہ کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ کیا ایسا صحیح ہے کہ حیدرآباد سے کوئی اپنی بہو کو میکے والے جیسے بیٹی کو بٹھا دیں اور کراچی میں ان کو ریسیو کر لیا جائے، اس طرح اکیلی بس میں سفر کر سکتی ہے عورت یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے کراچی سے حیدرآباد تک کا تقریباً 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، اور اس میں انسان شرعی مسافر ہو جاتا ہے، اور جب شرعی مسافر ہوں تو بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت وعید بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت کا سفر طے نہ کرے۔ تو اس میں خاص طور پر ایمان کا ذکر کیا ہے سرکار نے، یعنی اس کلام میں شدت اور سختی ہے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو شدت اور سختی کے ساتھ ذکر کریں تو اگر اس میں مثبت بات ہے تو اس کا انکار کرنا، مطلب اس کے خلاف کام کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اگر کسی منفی شے کا تذکرہ سختی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عورت کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے اور غلط ہے، لہٰذا اس لڑکی کو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، وہ جب تک سفر کرتی رہے گی گنہگار ہوگی۔ ایک دو کویسچن اور تھے، وہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانا جبکہ وہ میل ہو تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مقام کے اعتبار سے حکم بدلے گا۔ جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہمارے بھائی بہن، مسلمان بھائی بہن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا خیال ہوتا ہے کہ جو US میں رہتا ہے، UK میں رہتا ہے، سارے کے سارے فاسق ہیں، فاجر ہیں، بے احتیاط ہیں، اور کوئی تقوی ان کے قریب نہیں پھٹکا ہے۔ ایسی بات نہیں، وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ بہت فیملیز کو میں جانتا ہوں، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ادھر رہنے والے اتنا تقوی اختیار نہیں کرتے جتنا وہاں والے بعض اوقات احتیاط کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ایک مجبوری کی صورت ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کی از خود چوائس نہیں کر سکتے کہ ہمیں فیمیل ہی چاہیے، مسلمان ہی چاہیے، یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو علاج کروانا شرعاً بالکل جائز ہے، حتیٰ کہ وہاں پر بالفرض اگر کسی بہن کو حالت مجبوری میں اپنا ستر بھی غیر مسلم کے سامنے اور میل کے سامنے ظاہر کرنا پڑے تو شرعی طور پہ ان کو اجازت ہوگی۔ اب جو ہمارے پاکستان کا معاملہ ہے، یہاں پر ہر طرح کے ڈاکٹر میسر ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، تو حتی الامکان خواتین کے لیے خاص طور پہ چونکہ بہن نے کویسچن کیا، یہ ضروری ہوگا کہ پہلی بات یہ کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں، دوسری بات یہ کہ مسلم کا انتخاب کریں، پھر تیسرا یہ کہ اگر غیر مسلم سے علاج کروائیں تو حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ستر، یعنی اگر عورت فیمیل سے علاج کروا رہی ہیں تو اس غیر مسلم فیمیل کے سامنے بھی ستر نہ کھولا جائے۔ یہ مطلب کچھ شرعی قیودات ہیں، اور مجبوری کی صورتوں میں تو استثناء ہے۔ اگر کوئی ایسے علاقے میں بہن رہتی ہیں کہ وہاں پر مسلمان ڈاکٹر ہیں لیکن اچھے ماہر نہیں ہیں، غیر مسلم ڈاکٹر ہے، وہ اچھا علاج کرتا ہے، تو پھر احتیاط کے ساتھ ان سے علاج کروایا جا سکتا ہے۔